حجرہ مصطفیٰ میں خدا تشریف فرما، وہاں میرا رب میرے پاس تھا، احسن صورت میں تھا، احسن صورت میں میرا رب تھا۔ پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کہتے ہیں نا آپ کو کہ یا رسول اللہ نہ کہا کرو، یا محمد نہ کہا کرو، اور یقین جانے ہم کہتے ہیں ہم سنت اللہ ادا کرتے ہیں، سنت صحابہ ہم ادا کرتے ہیں، سنت اہل محبت ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقَالَ يَا مُحَمَّد، کہیں یا محمد، کہیں یا محمد، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ الحمدللہ ہمیں ادب بارگاہ رسالت مآب سے ملے گا، ہمیں ادب مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کا بارگاہ خداوندی سے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں خدا یہ بھی تو فرما سکتے تھے محمد، کیا فرمایا؟ یا محمد۔ رب فرما رہا ہے وہ لذت تو لے لیں، مصطفیٰ علیہ السلام سامنے ہیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ وہ تسکین لیں، وہ لذت لیں۔ اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، یا محمد۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، آج کیوں مرچیں لگتی ہیں، ہم یا محمد کہیں، رب نے کہا ہوگا۔ میں آپ سب کو اس حدیث کی فوٹو کاپی دے دیتا ہوں، یہ بھی بات نہیں، پڑھ لینا جا۔ اللہ نے فرمایا یا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل تو لبیک رب، یا اللہ میں حاضر ہوں، میرے مالک میں حاضر ہوں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قال فیما یختصم الملأ الاعلی، اے حبیب یہ فرمائیں مالا اعلیٰ میں، آسمان کی بلندیوں میں کس بات پر بحث ہو رہی ہے، کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ جی اب ایک اور محبت بھری بات بتانے لگا۔ رب سامنے ہو کوئی بات یاد رہتی ہے؟ رب سے ہم کلام ہو تو کوئی بات یاد رہ جاتی ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام زیارت رب العالمین فرما رہے ہیں، مجھے بتائیں رب العالمین کے دیدار کے بعد دھیان کہیں اور جائے گا؟ جی آپ مستغرق ہیں جو اس حدیث سے یہ ثابت کرتے ہیں نا، وہ آگے ترجمہ کرتے ہیں قلت لا ادری رب، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے نہیں پتا، وہ تو یہ مانا کرتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام زیارت خدا میں مستغرق ہے، لہو ہے، اور دیدار خدا کے بعد باقی باتیں بھول جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ قالها ثلاثا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بار یہ بات پوچھی، 3 بار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرأيته وضع كفه بين كتفيه، پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ اب مجھے بتائیں جس کی نماز پڑھنی تھی وہ تو خدا آیا بیٹھا ہے، سورج نکلتا تو نکلتا رہتا۔ اصحاب کو پتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو کوئی بات ہے، جس کی پڑھنی تھی وہ تو مصطفیٰ علیہ السلام کے حجرے میں تشریف فرما۔ جی پھر کیا ہوا؟ ہمارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ وجدت برد اناملہ بین ثدییہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگلی کے پوروں کی ٹھنڈک جو ہے میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔
درود شریف پڑھیں اور اس ٹھنڈک کو محسوس کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے قلب کے اندر، اپنے سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگلی کے پوروں کی ٹھنڈک محسوس کی۔ یہ دوریاں پیدا کرتے ہیں رب اور رسول میں، وہاں اتنی قربت ہے، وہاں اتنی قربت ہے، وہاں اتنی محبت ہے، وہاں اتنی عطا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فرمایا فتجلی لی کل شیء، فرمایا کہ کائنات کی ہر شے روشن و منور ہو گئی، مجھ پر کائنات روشن و منور ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فرمایا وعرفت فقال، فرمایا کہ اب کائنات کی ہر شے کو میں نے جان لیا، پہچان لیا، مجھے تعارف حاصل ہو گیا، عرفان حاصل۔ فقال، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا محمد، محبت سے یا محمد، یا محمد۔ پھر فرمایا، آپ فرماتے ہیں قلت لبیک رب، اے میرے رب میں حاضر ہوں، میں فیما یختصم الملأ الاعلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا اے حبیب، مالا اعلیٰ میں کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ ملائکہ کس بات پہ بحث کر رہے ہیں؟ کون سی گفتگو اس وقت موضوع ملائکہ ہے؟ ملائکہ کی گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ کہاں پہ ہو رہی ہے بات؟ مالا اعلیٰ میں ہو رہی ہے جی۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، پتہ بات کیا ہے؟ بات صرف محبت کی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کا صرف کلام سنا تھا نا، کلام سنا تھا، کلام رب کی یہ تاثیر تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اس کلام میں طول ہو، یہ سلسلہ کلام جو ہے ٹوٹے نہ، منقطع نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا تھا نا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب اتنا ہی نہیں تھا، قال ہی عصای، یا اللہ میرا ڈنڈا ہے، عصا ہے، سوٹا ہے جی۔ آگے اس گفتگو کو طول دے رہے ہیں جی۔ کیا کرتا ہوں میں؟ اس سے اپنی بکریاں بھی چراتا ہوں، ان کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، کبھی ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں وَلِيَ فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى، اس میں اور بہت سے کام جی۔ یہ محبت کے کلام کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پتہ ہے مالا اعلیٰ میں کیا ہو رہا ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ میں نے جان لیا کہ ہر شے مجھ پہ بیان ہو گئی، واضح ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ طویل گفتگو فرما رہے ہیں جی۔ محبت بھری مجلس کو خدائے لم یزل منقطع نہیں فرما رہا۔ پھر پوچھا اب بتائیں کیا ہو رہا؟ آپ فرماتے ہیں قلت فی الکفارات، یا اللہ کفاروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کفارات کیا ہیں؟ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال ما ہن، اے حبیب فرمائیں وہ کفارات کیا ہیں، وہ کفارے کیا ہیں جی؟ ذرا فرمائیں۔ فیصلہ خود فرما رہا ہے، باتیں خود خدا وہاں کروا رہا ہے، لیکن زبان حبیب سے سننا جا رہا ہے۔ آج مصطفیٰ کی زبان سے سن کے آتا ہوں جی۔
مجھے بتائیں مالا اعلیٰ کے فرشتے اپنی مرضی سے کوئی بحث کر سکتے ہیں؟ جی وہ کس کے امر سے کر رہے ہیں، کس کی اجازت سے کر رہے ہیں، کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ آج مصطفیٰ کی زبان سے سمجھا، میرے فیصلے مصطفیٰ کی زبان پہ جاری ہو جائیں گے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قُلْتُ مَشْيُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ۔ یا اللہ تیرے بندے جو مساجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے چل کے جاتے ہیں اور نماز کے بعد مساجد میں جو مجلس کرتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میلاد کی بات ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ یا اللہ جو تیرے بندے مساجد میں آتے ہیں، جماعت میں شرکت کے لیے چل کے آتے ہیں، ان کے بارے میں ملائکہ گفتگو کر رہے ہیں، اور جو نماز کے بعد مسجد میں جلوس کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ چکے نا، آپ کی باتیں مالا اعلیٰ میں کر رہے تھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو نا، آپ کی باتیں مالا اعلیٰ میں فرشتے کر رہے ہیں، اور رب اپنے رسول سے سن رہا ہے، زبان مصطفیٰ سے سن رہا ہے۔ میرے بندوں کے احوال بتاؤ، یہ کون ہیں؟ یہ میلاد والے ہیں، یہ میلاد کی خوشیاں منانے والے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، اور تنگی کے وقت جو لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کی مشقتیں جو لوگ برداشت کرتے ہیں، ان پر الہ العالمین جو تیرا کرم ہوتا ہے، وہ جو مشقتیں برداشت کر کے وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں تیرے کرم کے معاملات جو ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ قال ثم فیما، ابھی سلسلہ کلام منقطع نہ ہو، اور ارشاد فرمائے نا، اور بتائے نا کیا کر رہے ہیں، اور آگے بھی بڑھے بیان فرمائے نا۔ آج رب سن رہا ہے، مصطفیٰ سنا رہا ہے، آگے بھی بتائیں۔ قل تو آپ فرماتے میں نے عرض کیا اطعام الطعام، یا اللہ وہ جو جلوس کے بعد بیٹھتے ہیں نا، پھر کھانے کھلاتے ہیں، جو آپس میں کھانے کھلاتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ وہ کھانا کھلانے والوں کی برکتیں بیان کر رہے ہیں، جو کھانا کھلانے والے کھانا کھانے والے ہیں وہ ان کا بیان کر رہے ہیں۔ جی ہے یہ بدعت؟ مالا اعلیٰ میں فرشتے بات کر رہے ہیں، کھانے والے اور کھلانے والے دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایسے محلات ہیں، فرمایا جو شیشے کے ہیں، جن کے اندر سے سب کچھ نظر آتا ہے، اور فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے بنائے؟ فرمایا جو اپنی محبت میں اہل محبت کو کھانا کھلاتے ہیں، جو خدا کی محبت کے لیے ایک دوسرے کو